केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, लेकिन अफसोस उसके बाद भी कुछ घटनाएं हो रही हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि कुछ लोग वाकई जहनियत खराब वाले होते हैं और वो उन बातों पर तलाक दे देते हैं कि जिन बातों का मसला जो समस्या है वो आपस में बैठकर भी सुलझाई जा सकती है। मैं यहाँ आपके सामने कुछ खबरें आपको बता रहा हूँ जो हाल फिलहाल या महीने 2 महीने के अंदर की हैं। शामली में दहेज के कारण मारपीट की गई, पत्नी से तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। बलिया में जुए में एक शौहर ने अपनी पत्नी को हरा दिया। वो जुआ खेला, जुए में पत्नी को दांव पर लगा दिया और वो अपनी बीवी को जुए में हार गया। कितनी घटिया हरकत है। जुए में हारने के बाद उसने 3 तलाक देकर बेटी के साथ उसको घर से बाहर निकाल दिया। कानपुर में फ़ोन पर 3 तलाक दे दिया जाता है। बरेली में बीवी सांवले रंग की थी, रंग ज़रा सांवला था तो शौहर ने कहा कि मुझे तेरा रंग पसंद नहीं है, मैं तुझे तलाक देता हूँ। यह घटना इसी साल 7 मार्च की है। मुरादाबाद में शादी के 12 साल बाद बीवी को तलाक दे दिया गया, वजह दहेज थी। इंदौर में एक बड़ी अफसोसनाक और अजीबोगरीब घटना सामने आई। दहेज में बाइक नहीं मिली तो दहेज के लालची शौहर ने बीच चौराहे पर पत्नी को 3 तलाक बोला और वहाँ उसको कहा कि अब तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म होता है, तेरे घर वालों ने बाइक नहीं दी तो मैं तुझे 3 तलाक देता हूँ। ये वो घटनाएं हैं जो कि कुछ महीनों में सामने आई हैं। कितनी अजीब और अफसोसनाक बात है कि 3 तलाक को केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया और उस पर कानून बना दिया गया, लेकिन कुछ लोग आज भी घटिया मानसिकता रखते हैं और वो तलाक दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बीवी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनका भविष्य भी जाहिर है कि बर्बादी की ओर ही चला जाता है कि जब माँ बाप में तलाक हो जाती है। तलाक का मामला बेहद ही ख़तरनाक है और बहुत ही अफसोसनाक है कि उन बातों पर ज़्यादातर तलाक होता है कि जिनको अगर आपस में बैठकर सुलझा लिया जाए तो फिर किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन गुरूर में आ जाता है शौहर और कहता है कि मैंने तुझको तलाक दिया। वो एक बार में 3 तलाक दे देता है और ये भी नहीं सोचता कि कितना सख्त कानून बना हुआ है। एक और मुसलमानों की आवाज़ बड़ी मजबूती के साथ बुलंद करने वाली देश की बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निकाह को आसान बनाने और तलाक से बचने की दिशा में काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों पर उसका असर नहीं होता। दरअसल यहाँ ये कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि ना तो सभी मुसलमानों की पहुँच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक है और ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहुँच सभी मुसलमानों तक है। गुजरात में कुछ वक्त पहले एक अफसोसनाक मामला सामने आया था जहां पर दहेज की वजह से एक लड़की जिसका नाम आयशा था उसने ख़ुदकुशी कर ली थी और ख़ुदकुशी करने से पहले उसने अपने माँ बाप को फ़ोन भी किया था और माँ बाप ने उसे बहुत समझाया कि बेटी ये कदम अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी और उसने ख़ुदकुशी कर ली। उसका शौहर दहेज की वजह से उस पर जुल्म करता था, अत्याचार करता था। खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। परेशानी किसके सामने नहीं आती, किसी के कम किसी के सामने दुश्वारियाँ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुदकुशी कर ली जाए। मगर अफसोस उस लड़की आयशा ने खुदकुशी कर मौत को गले लगा लिया। उसका ये कदम किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन वो मजबूर किस बात से हुई ये देखने और समझने की ज़रूरत है। जब आयशा ने मौत को गले लगाया उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दहेज के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई। कई जगह निकाह पढ़ाने वाले मौलाना ने ऐलान किया दहेज होगा तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे।
کچھ دن تک یہ مہم چلی مگر اس کے بعد یہ مہم کہاں گئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری بات تلخ ضرور ہے مگر حقیقت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جتنا ایکٹیو سوشل میڈیا پر ہے، اگر کاش وہ اتنا ایکٹیو بنیادی طور پر زمین پر بھی ہوتا تو اس کے نتیجے بہت زیادہ اچھے آتے۔ بہرحال طلاق کی بات ہو رہی ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ شوہر نے اس لیے طلاق دے دیا کہ تو سانولی ہے، تیرا رنگ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے کوئی شوہر طلاق دے دیتا ہے کہ تیرے گھر والوں نے دہیج میں بائک نہیں دی، جا میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، چوراہے پر طلاق دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ کہیں پر کسی اور وجہ سے طلاق دے دیا جاتا ہے، کہیں پر بیٹی ہونے کی وجہ سے طلاق دے دیا جاتا ہے کہ لڑکی ہوئی اور مجھے پسند نہیں، لڑکی میں طلاق دیتا ہوں۔ قابل غور ہے کہ جب کیندر سرکار نے 3 طلاق کے خلاف قانون بنایا، اس سے پہلے کئی ایسے معاملے بلکہ انگنت ایسے معاملے سامنے آتے تھے کہ کہیں پر اس بات کے لیے طلاق دے دیا جاتا تھا کہ بیوی نے کھانے میں نمک کم یا نمک زیادہ کر دیا، کہیں پر صبح دیر سے سو کر اٹھی تو طلاق دے دیا، اور جب یہ معاملے عدالت تک پہنچے اور سرکار تک پہنچے تب اس پر کیندر سرکار نے قانون بنا دیا گیا۔ حالانکہ ویرودھ بھی ہوا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ قانون مہیلاؤں کے ہت میں نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دشواری پیدا کرتا ہے۔ بہرحال یہ بحث اپنی جگہ ہے مگر جس طرح سے ایک کے بعد ایک طلاق کے معاملے سامنے آ رہے ہیں وہ بے حد ہی افسوسناک ہیں۔ لوگوں کو زمین روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہو یا پھر دوسری سماجک سنگٹن ہو، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر طلاق ایسے معاملوں پر ہوتی ہے کہ جو کہ بہت ہی معمولی ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جو طلاق دیتا ہے اس کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، اور جس کو طلاق ملتا ہے اس کی زندگی بھی نرک بن جاتی ہے، اور ان دونوں یعنی کہ پتی پتنی کی لڑائی میں معصوم بچے پی جاتے ہیں۔ جہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں وہ اگر ان کی کسٹڈی پتنی کو ملے تو باپ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر باپ کو ملے تو پھر ماں کی ممتا سے وہ بچے محروم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بچہ ایک کی محبت سے شفقت سے محروم ہو جائے گا تو پھر اس کا بھوشیہ کیسے اجول ہو سکتا ہے؟ وہ تو محبت سے دور ہو جائے گا، شفقت سے دور ہو جائے گا۔ ایک بہترین پرورش جو ماں باپ مل کر کے کرتے ہیں، اگر اس میں ایک ہی پر بوجھ آ جائے، ایک ہی پر ذمہ داری آ جائے بچوں کی، تو پھر کیا اس کی پرورش ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو طلاق کا مدعا ہے وہ کافی دکھد ہے، افسوسناک ہے۔ شاملی سے لے کر اندور، کانپور، بریلی کے میں نے آپ کے سامنے یہ معاملے رکھے جو اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا ہے اور اب بھی وہ طلاق دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہاں میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں شوہر کی غلطی نہیں ہوتی، کئی جگہ پر پتنی کی بھی، بیوی کی بھی غلطی ہوتی ہے، مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر دونوں رضامندی سے بیٹھ کر کے یا ان کے گھر والے بیٹھ کر کے یا دھرم گرو بیٹھ کر کے آپس میں مسئلہ سلجھائیں تو طلاق کی نوبت تک ہی نہیں آئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی معمولی شکایتیں ہوتی ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ بالکل بھی ساتھ سمبھو نہ ہو تب بھی طلاق یہ راستہ نہیں ہے، بلکہ جو شریعت نے بتایا ہے، جو قانون جس کی اجازت دیتا ہے اس طریقے سے الگ ہوا جا سکتا ہے، نہ اس کی زندگی خراب ہو نہ اس کی زندگی خراب ہو۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ شوہر غرور میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور اس نے ایک بار میں 3 طلاق دے ڈالے، سوچا بھی نہیں کہ کل کو اگر وہ جیل میں جائے گا تو پھر اس کے معصوم بچوں کا کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناسمجھی کی وجہ سے اس طرح کے طلاق کے معاملے سامنے آتے ہیں،
اور جو نہیں آنے چاہیے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ پروردگار کی نگاہ میں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے، کیونکہ طلاق ایک لفظ نہیں ہے، طلاق سے بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے ذرا سی بات پر جو یہ طلاق ہوتے ہیں نہ سمجھی کی وجہ سے یہ کتنی پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچے جانے اور سمجھے جانے کی ضرورت ہے۔ جو سماجک سنگٹن ہیں جو مسلمانوں کے ہمدرد بنتے ہیں اور ہمدردی واقعی کرتے بھی ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ زیرو ثابت ہو جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں گمبھیرتا سے سوچیں اور ایسے کاریہ کرم چلائیں کہ تاکہ ہر مسلمان تک ان کی پہنچ ہو اور ہر مسلمان کی ان تک پہنچ ہو سکے، جس سے اگر کبھی کوئی دشواری آ جائے تو صلاح مشورہ سے سارے معاملے، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ٹل جائیں اور طلاق کی نوبت نہ آئے۔